السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ سورۃ النحل کی آیات ہیں جن پر تسلسل کے ساتھ نشستیں ہو رہی ہیں، اور غالباً آج چوتھی نشست ہے اور آخری نشست ہے انشاءاللہ۔ گزشتہ نشست پہ داعی کی دعوت پہ بات ہوئی تھی۔ ہر مسلمان داعی ہے، نماز کی طرح اس پر دعوت دینا فرض ہے، اور اس دوہری ذمہ داری کا احساس آج مسلمانوں کی اکثریت کو نہیں ہے۔ یہ اکثریت سمجھتی ہے کہ بس میں خود سدھر جاؤں، دوسرا کوئی سدھرے نہ سدھرے اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اجتماعی ذمہ داری بہت دور کی عائد نہیں ہوتی، قریب کی عائد ہوتی۔ انفرادی تبلیغ، انفرادی دعوت فرض ہے، نماز کی طرح فرض ہے۔ قرآن کا حکم فرضیت کے لیے آتا ہے، وجوب کے لیے آتا ہے، جب تک کہ اس کے خلاف کوئی قرینہ موجود نہ ہو۔ الامر للوجوب الا لقرینۃ صارفہ، حکم ہوتا ہی وجوب کے لیے، فرضیت کے لیے، البتہ کوئی ایسا قرینہ موجود ہو جو اس کے وجوب کو زائل کر دے تو پھر فرضیت نہیں رہتی۔ یہ اسلامک یورسپروڈنس کا قانون ہے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ دعوت تین طریقوں سے دینی ہے، کیونکہ مخاطب مختلف ہوتے ہیں تو دعوت کا رخ بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ ان تینوں پہ تفصیل سے اپنی بساط کے مطابق گزشتہ جمعے بات ہو چکی ہے، اس پہ زیادہ بات نہیں ہوگی، لیکن آگے اس دعوت کے بعد جو ہدایات دی جا رہی ہیں مسلسل سورۃ النحل کے اختتام تک 2-3 آیات میں 6 ہدایات دی جا رہی ہیں اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والوں کو۔ یہ دعوت اتنا اہم ترین فریضہ ہے، کیونکہ جب دعوت دیں گے تو رد عمل تو ہوگا، کم اچھا رد عمل ہوگا، زیادہ برا رد عمل ہوگا۔ یہ تو انبیاء کے ساتھ بھی یہ چیز پیش آئی ہے۔ داعی اگر اس خوش فہمی کا شکار ہے یا غلط فہمی کا شکار ہے کہ میری دعوت پہ ناگوار رد عمل ہونا ہی نہیں چاہیے، ساری میٹھی میٹھی باتیں ہونی چاہیے، کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو، تو ایسا داعی منافق ہوتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ مجمع مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اس کی ساری کوشش اپنی دعوت سے اسی بات پہ صرف ہوتی ہے کہ لوگ بس مجھ سے ناراض نہ ہو، اور آج کی زبان میں لوگ مجھے اتحاد امت کا داعی اور اتحاد امت کا علم بردار کہیں۔ اتحاد امت کتنا اچھا لفظ ہے، ولا تفرقوا، تفریقہ بازی میں نہیں پڑھنا، قرآن کا حکم ہے، لیکن آج جتنا یہ مس یوز ہو رہا ہے نا، شاید ہی کوئی اور اصطلاح، کوئی اور لفظ مس یوز ہو رہا ہو جتنا یہ مس یوز ہو رہا ہے۔ اب صرف قادیانی باقی بچے ہیں اتحاد امت کی امبریلا کے نیچے لانے کے لیے۔ میرے ایک استاد فوت ہو گئے، اللہ کرے کہ وہ اپنے صحیح عقیدے پہ فوت ہوئے ہوں، اور مینا میں حج کے دوران فوت ہوئے تھے، میری یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے۔ تو ایک دن مجھے کہنے لگے کہ جنت میں داخلے کے لیے تو صرف لا الہ الا اللہ شرط ہے، یعنی بالفاظ دیگر اللہ معاف فرمائے، وہ جنت میں دخول جنت کے لیے رسالت کو ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی یہ وہ تاثر دے رہے تھے، آگے بات مکمل نہیں کہتے، وہ تو صرف یہی ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔
بھائی جو لا الہ الا اللہ پہ آئے گا وہ ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. تو یہ فتنے بھی اٹھ رہے ہیں. بعض ایسے داعی ہوں گے جن کے اندر وچوں یہ چیز ہوگی، یار بس ٹھیک ہے اللہ ہے نا، سب کو مانتے ہیں، لاؤ اس امبریلا کے نیچے سب کو. لیکن وہ معاشرے کے رد عمل کا خوف کھا کے بات نہیں کرتے ہیں، اللہ کا خوف کھا کے نہیں، معاشرے کی رد عمل کے خوف سے، کہ معاشرہ بھی اس مرحلے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. معاشرہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے لیے تیار تھا، کر دیا. تو معاشرے کی نبض پہ ہاتھ تو کفر نے رکھی ہوئی ہے کہ کس وقت کون سا پتا پھینکنا ہے، کون سی چال چلنی ہے. اس نے تو پوری نبض پہ ہاتھ رکھی ہوئی ہے. اگر بے پرواہ ہیں تو ہم ہیں، ہم جتنا تو بے پرواہ کوئی نہیں دنیا میں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو دعوت کے 3 طریقوں پہ مفصل بات ہو چکی تھی کہ مخاطب ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دلیل کی دنیا کو سمجھتے ہیں. بس ان کے سامنے بھائی آپ دلائل سے بات کریں، جنت جہنم کے تذکروں کی زیادہ نہیں، فوکس دلیل کو کریں. جنت جہنم کی بات بھی کرنی تو دلیل سے کریں، وہ استدلال کے بغیر مطمئن ہی نہیں ہوتے. تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے اندر استدلال کا پہلو غالب ہے، آپ کی بات مدلل ہونی چاہیے. والموعظۃ الحسنہ، اور دعوت کا دوسرا طریقہ کار، آپ کی بات میں خیر خواہی کا، جذبات کا پہلو غالب ہونا چاہیے. یہ وہ عام بیچارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو انٹلیکچوئلز نہیں ہوتے لیکن دین کی بات کو نصیحت کے اسلوب سے سمجھنا چاہتے ہیں. اگرچہ نصیحت پہلے والوں کے لیے بھی ہے، غالب پہلو کی بات کر رہا ہوں. یہاں غالب پہلو اللہ کے انعامات کی بارش ہے. وہ کائنات کو اللہ کے انعامات کی شکل میں دیکھتے ہیں. ایک ہی کائنات کو دلیل کی شکل میں دیکھنا کہ کائنات اللہ کے وجود پر دلیل ہے، ایک ہی کائنات کو انعام کی شکل میں دیکھنا کہ یہ کائنات اللہ کا انعام ہے. جس کا یہ رخ ہو کہ کائنات اللہ کے وجود پر دلیل ہے تو اس کے سامنے دلائل سے بات کی جاتی ہے، اور جس کا یہ مزاج ہو کائنات اللہ کا انعام ہے تو اس کے سامنے پوری کائنات کو انعام بنا کے پیش کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے سورۃ الفرقان کا جو آخری رکوع ہے، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. او بہت عالی شان، ذی شان اور برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنایا. وجعل فیہا سراجا، اس میں ایک چمکتا چراغ سورج کی شکل میں رکھ دیا. وقمرا منیرا، ایک نورانی چاند بھی رکھ دیا. وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفہ، وہی تو اللہ ہے جس نے دن رات کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنا دیا. یہ سارا نظام کس کے لیے ہے؟ لمن اراد ان یذکر، اس کے لیے جو نصیحت لینا چاہے، جو نصیحت لینا چاہے اس کے لیے، جو سبق لینا چاہے اس کے لیے کائنات دلیل ہے. او اراد شکورا، یہ ساری کائنات کس کے لیے؟ جو شکر گزار بننا چاہے. جو شکر گزار بننا چاہے تو یہ آفتاب و ماہتاب، یہ ستارے، یہ برج، یہ چاند ستارے اس کے لیے انعامات ہیں. تو یہی حکمت، نصیحت، حکمت میں استدلال کا پہلو غالب ہے. حکمت نصیحت سے خالی نہیں ہوتی، نصیحت حکمت سے خالی نہیں ہوتی، یہ آپس میں مکس ہوتے ہیں سارے. لیکن پہلو غالب حکمت میں دلائل کا ہوتا ہے، اور نصیحت کے اندر جو پہلو غالب ہوتا ہے وہ انعامات کا ہوتا ہے، خدائی انعامات کا، جنت جہنم کے تذکروں کا. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے سمجھنا بھی چاہے تو مناظرے سے سمجھتا ہے. اور یہ چیز گاؤں میں آج بھی زیادہ ہے، شہروں میں الحمدللہ اب یہ چیز کم ہو چکی ہے، ورنہ مولویوں کے مناظرے گاؤں کی طرف دیکھیں سپیکروں پر ایک دوسرے سے مناظرے کر رہے ہوتے ہیں. اب تو چیز وہاں بھی یہ سپیکروں والی کم ہو گئی، لیکن ہے سپیکروں پر ایک دوسرے پر برس رہے ہوتے ہیں. ایک تیسرا طریقہ یہ ڈیبیٹ کا، اب وہ سپیکروں والا سارا طریقہ آپ کے میڈیا کے اوپر آ چکا. تو ایک وہ طبقہ بھی ہے جو ڈیبیٹ سے سمجھتا ہے، لیکن ڈیبیٹ سے سمجھنے کی بھی پھر دو ہیں. ایک سمجھنا ہی نہیں چاہتا، ڈیبیٹ کرتا. ایک ڈیبیٹ سے ہی سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے وجادلہم باللتی ہی احسن، بحث کرنی ہے تو اچھے طریقے سے کرنی ہے. ٹھیک ہے.
پھر یہ بھی یاد رکھیے آج یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں کفر نے اپنے ڈیبیٹس کرنے والوں کو باقاعدہ چھوڑ رکھا ہے۔ پیڈ لوگ ہوتے ہیں جو باقاعدہ اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں، شکوک و شبہات پیش کرتے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی تو قابو آئے۔ ان کا کام ہی جدال ہے، بحث و مباحثہ ہے، وہ بحث و مباحثہ سے گرانا چاہتے ہیں مسلمانوں کو۔ یہ مستقل ٹیم سوشل میڈیا پہ کام کر رہی ہے اور ان کو پروٹیکشن ملتی ہے۔ کوئی بھی اچھا خالص اسلامی پیج ہوگا وہ جلدی ترقی نہیں کرتا، لیکن اس کے برعکس جو اس کو چوٹ مارنے والا سوشل میڈیا کا کوئی چینل ہوتا ہے وہ جناب علی ہوائی پرواز کر رہا ہوتا ہے، تو بٹن تو ان کے پاس ہے نا، پچ ان کے پاس ہے۔ تو یہ تیسرا طریقہ آج کل بہت زیادہ ہے میڈیا کے اوپر۔ خیر اس پہ تمہیں کافی دیر سے بات کر چکا تھا، زیادہ بات نہیں کروں گا، جو آگے جانا چاہتا ہوں۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ ہم نے محنت کرنی، دعوت کے تمام طریقوں کو اپنانا ہے، لیکن جبراً ہدایت دینا ہمارا کام نہیں۔ اللہ جانتا ہے کون ہدایت پر ہے، کون ضلالت پر ہے، اپنے علم کے مطابق اللہ نے سلوک کرنا ہے۔ ٹھیک، آگے دیکھیے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ ایک مرحلہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ دعوت دینے والوں کو ستایا جاتا ہے، ان کا جانی نقصان ہوتا ہے، ان کا جسمانی نقصان ہوتا ہے، ان کا مالی نقصان ہوتا ہے، ان پر الزامات دھرے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھ کر یہ آخری آیات سامنے رکھی ہیں۔ یہ ہے آج کی اس نشست کا جو فوکس موضوع ہے۔ دعوت دیں گے، یہ نہیں کہ پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے آپ کو، ایسے مرحلے بھی آئیں گے کہ لوگ آپ کے جوتے بھی سیدھے کریں گے۔ دعوت جوتے سیدھے کروانے کے لیے نہیں دی جاتی۔ وہ مرحلہ آ جاتا ہے جب بندہ دیکھتا ہے کہ یار یہ اپنا خون پسینہ ایک کر رہا ہے، تو لوگ اپنے سر پہ بٹھاتے ہیں۔ تاریخ کی عظمت اللہ کے نبی کے ساتھ وابستہ نہیں ہو گئی، کس بات پہ ہوئی؟ اسی بنیاد پہ ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب آگے یہ ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ دعوت کا میدان ہے، لوگ تمہیں ستاتے ہیں، لیکن ایک مرحلہ ایسا آ گیا کہ اب تم بدلہ لے سکتے ہو، اب تمہارا پلہ بھاری ہو گیا۔ تو اگر تم بدلہ لینا چاہو، رعایت اور اجازت ہے بدلہ لینے کی، لیکن اتنا ہی بدلہ جتنا تمہارے ساتھ ہوا ہے اس سے زیادہ نہیں۔ کتنا قرآن انصاف کی بات کرتا ہے۔ اتنا ہی جتنا تمہیں ستایا گیا، جتنی تم پر سختی کی گئی، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ یہ رعایت اور اجازت اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر تم نے صبر سے کام لیا، بدلہ نہیں لیا، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اجازت دے دی لیکن بتا دیا بدلہ نہ لو، صبر کرو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تمہارے صبر کا اثر تمہارے مخاطبین پہ پڑے گا، وہ تمہاری دعوت کو قبول کر لیں گے۔ لیکن چونکہ انسان کی فطرت ہے، نفسیات ہے، جوابی رد عمل انسان کی نفسیات ہے، اللہ انسان کی جو طبی نفسیات ہوتی اس کو نظر انداز کبھی نہیں کرتا۔ کیا دنیا سے محبت انسان کی نفسیات نہیں ہے؟ لیکن دنیا سے اتنی محبت جو دین سے نہ روکے اس کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیچرل محبت سے نہیں روکا، وہ محبت دنیا سے جو دین سے روکے اس سے روکا، بس۔ ٹھیک، اب جوابی رد عمل، جوابی نفسیات، یہ انسان کی نیچر میں داخل ہے۔ اللہ نے انسان کی اس نیچر کا خیال رکھتے ہوئے جو خود اللہ تعالیٰ نے نیچر بنائی ہے، کہا بدلہ لے سکتے ہو، رعایت دی گئی، لیکن اتنا ہی جتنا تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا بدلہ نہ لو دعوت کے میدان میں، صبر سے کام لو، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس بہتری کی وجوہات دونوں طرف ہیں۔
صبر کرنے والوں کی طرف بہتری دیکھی جائے تو یہ ہے کہ بدلہ کتنا لینا ہے. اگر بندہ آگے بڑھ گیا تو ظلم ہو گیا, بجائے لینے کے دینے پڑ گئے. سمجھے؟ یہ تو ظلم ہو گیا. تو یہ صبر کرنے والوں کے حوالے سے دیکھیں تو اس حوالے سے یہ صبر بہتر ہے. اور مخاطبین کے حوالے سے دیکھیں کہ اگر آپ نے مخاطبین نے جو ستایا ہے مالی حوالے سے, جانی حوالے سے, زبانی حوالے سے, الزامات دھر کے آپ اس پہ صبر کرتے ہیں تو 10 مخاطب ہوں گے تو 2 تو متاثر ہو جائیں گے آپ کے صبر سے, یا آپ کی صبر بھی دعوت بن جائے گی. اس لیے کہا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. ہاں بدلہ ہے, بدلہ مالی ہو تو مالی بھی لیا جا سکتا ہے, جسمانی ہو جسمانی لیا جا سکتا ہے, جانی ہو جانی لیا جا سکتا ہے, زبانی ہو زبانی لیا جا سکتا ہے. دعوت دے رہے ہیں, کسی نے آپ کا جانی نقصان کر دیا. ایسا ہوا ہے چند سال پہلے, گستاخ رسول کا فتویٰ لگا کے تبلیغ جماعت کے بندوں کو مسجد کے اندر رات ذبح کیا گیا. بس اللہ بچائے جی. جب ہم نے اس قانون کو خود ہی مس یوز کرنا ہے تو پھر کل گلہ کیا ہوگا جب پارلیمنٹ اس کو سائڈ پہ کرنے کی کوشش کرے گی. کوششیں تو ہوتی ہیں نا. تبلیغ جماعت کے 1 سے زائد افراد ہیں, 1-2 چند سال پہلے جب یہ تحریک عروج پر تھی تو اس میں باقاعدہ کچھ دیوانوں نے جا کے مسجد میں گھس کر تبلیغ جماعت کے ساتھیوں کو ذبح کیا تھا. تو وہ لوگ تو بولتے ہی نہیں ہیں نا, بس ٹھیک ہے, نہ وہ مقدمہ لڑتے ہیں نہ وہ بولتے ہیں, سائڈ پہ ہو گئے. تو اس طرح مسئلہ دب گیا, وگرنہ پنجاب میں تو آگ لگ جاتی. شہروں میں تو پھر بھی شعور ہے, آپ سائڈوں پہ جائیں. ایک دفعہ میں ننکانے کی طرف گیا تو وہاں ساتھی تھے تو کہتی ہوٹل پہ کھانا کھاتے ہیں, گئے تو وہاں تمام مسالک کے نام لکھے ہوئے تھے. یہاں گستاخ رسول, وہابی, فلاں فلاں, ان کا اس ہوٹل میں داخلہ ممنوع ہے. لکھا ہوا تھا صاحب. اب یہ ماحول شہروں میں نہیں الحمدللہ. بھائی گستاخ رسول کی بات کریں, آپ باقی سب کو درمیان میں کیوں آپ رگیتے پھر رہے ہیں. پھر ہم نے اسی ہوٹل میں کھانا کھایا. کیا کریں, یہ ماحول ہے. ٹھیک ہے, تو کسی نے جانی نقصان کر دیا, جان لے لی, شریعت نے اجازت دی ہے ورثاء کو کہ وہ جان کے بدلے میں جان لے لیں ریاستی نظام کے تحت. یہ نہیں کہ خود ہی اٹھیں. ریاست بنی کیوں ہے؟ ہاں ریاستی نظام اتنا سست ہے کہ وہ 50 سال میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوتا, تو کوئی بات نہیں, صبر سے کام لے. اللہ آخرت تو رکھی اس لیے گئی, اللہ نے دنیا کے ساتھ آخرت کو نتھی اس لیے کیا ہے کہ یہاں جو محرومی ہوگی وہاں کوئی محرومی رہنے اللہ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہو گئی. اور جانی نقصان کے علاوہ جسمانی نقصان, کہ جان تو بچ گئی, جسمانی نقصان ہو گیا. آنکھ پھوڑ دی تو آنکھ کے بدلے میں آنکھ پھوڑی جائے گی, ناک کاٹ دیا ناک کے بدلے میں ناک کاٹا جائے گا. اور اگر کوئی ایسی چوٹ ماری کہ اب اس چوٹ کے مقابلے میں چوٹ نہیں لگائی جا سکتی, دشوار ہے. مثال کے طور پر سر کا کوئی ایسا زخم ہے کہ آپ اتنا زخم بدلے میں لگا لیں تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے, تو وہاں پھر چوٹ کے بدلے میں چوٹ نہیں لگائی جائے گی بلکہ مالی ہرجانہ عائد کیا جائے گا, جس کو دیت کہتے ہیں اسلام میں. وہ اس چوٹ کی دیت آ جائے گی. ٹھیک, یہ کچھ چونکہ 1-2 قانونی پوائنٹس سے تو میں نے آپ کو ویسے بتا دی اسی وہیں عاقبتم کے ضمن میں. اور اب ایک زبانی ہے, اگلا آپ پر الزامات دھرتا ہے, ہاں آپ کی حد کی عزت کرتا ہے, آپ کی حیثیت عرفی کو چیلنج کر دیتا. آپ اس کی حیثیت عرفی کو چیلنج نہیں کر سکتے, آپ اس پر الزامات کی بارش نہیں کر سکتے. ہاں سخت کلامی سے پیش آئے تو سخت کلامی کی جا سکتی ہے, اتنی اجازت ہے, اصولاً رعایت ہے. لیکن اس سخت کلامی میں اس نے بہتان لگایا تو آپ بہتان لگائیں, یہ اجازت نہیں. اس نے گالی دی آپ گالی دیں, یہ اجازت نہیں. سخت کلامی کے مقابلے میں سخت کلامی کی اجازت ہے. اس نے آواز اونچی کر دی, آپ بھی آواز اونچی کر دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن گالی دینا, بہتان لگانا, الزام تراشی کرنا, اس کی اجازت نہیں ہے. دعوت کے میدان میں یہ چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے, اب وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. ٹھیک ہے, اگر تم نے صبر کیا تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. اب یہاں سے وہ 6 مسلسل ہدایات شروع ہو رہی ہیں اسی کے ساتھ.
جو دعوت دینے والوں کو اللہ دے رہے ہیں کہ بدلے کی بجائے تم صبر کرو تو بہتر ہے. وَاصْبِرْ، تم نے صبر کرنا. اب چلیں زیادہ موقع نہیں، اشارہ کر دیتا ہوں. یہ وَاصْبِرْ کا براہ راست حکم اللہ کے نبی کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے واسطے سے پوری امت کو ہے. علماء نے یہاں یہ کلام بھی کیا ہے، اپنی ذات کی بنیاد پر بدلہ لینے کی اجازت اللہ کے نبی کو نہیں تھی اس آیت سے، کیونکہ یہ انڈیویجولی آرڈر دیا جا رہا ہے وَاصْبِرْ، ایک کے لیے. پیچھے صبر سے پہلے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ پلورل لفظ، تم سب بدلہ لے سکتے ہو لیکن تم بھی صبر کرو تو بہتر ہے. آگے پھر کا صبر تم نے کرنا ہے، تو یہ ایک بندے کے لیے خطاب ہے. اس لیے بہت سے مفسرین اس طرف گئے ہیں اللہ کے نبی کو اپنی ذاتی ایذا پہ صبر کرنا واجب تھا، اس لیے وہ لوگ دلیل ہی نہیں پکڑ سکتے کہ حضور نے اپنی توہین کا بدلہ کیوں نہیں لیا. حضور نے اپنی ذاتی توہین کا بدلہ اس لیے نہیں لیا کہ حضور کو اجازت نہیں تھی. حضور کی کوئی توہین کرے گا ہم بدلہ ضرور لیں گے اس سے. بات سمجھ آ رہی؟ اتنی بات کافی ہے، ہم بدلہ ضرور لیں گے، یہ چیز برداشت نہیں ہوگی. اور پھر جو آج کی توہین ہے وہ پوری پلاننگ کے تحت ہے، وہ کوئی انڈیویجول بندہ نہیں کر رہا، پوری ٹیم کرتی ہے اور ایک بندے کو آگے کر دیتے ہیں. یہ الگ موضوع ہے، اس کی تو کہیں بھی اجازت نہیں ہے. اور پھر نبی علیہ السلام کی جنہوں نے باقاعدہ توہین کی تھی، فتح مکہ میں تمام کو معافی ملی تھی، لیکن انہوں نے اپنے شعر و شاعری میں جو توہین کی تھی اللہ کے نبی نے انہیں معاف نہیں کیا. انہیں فتح مکہ کے موقع پر بھی کعبے کے غلاف سے بھی چمڑے ہوئے تھے، انہوں نے قتل کر دیا گیا تھا. ایک الگ بحث ہے، میں اس پہ زیادہ نہیں جاتا. چونکہ مفسرین کا ایک قول یہ بھی تھا کہ آپ اپنی زندگی میں آپ نے بدلہ نہیں لیا، تو وہ میں نے ایک آپ کے سامنے بات ذکر کر دی کہ جو توہین رسالت کے جرم کے بدلے میں وہ قتل کی سزا کے مخالف ہیں، وہ یہ دلیل نہیں پکڑ سکتے کیونکہ یہ دلیل خود ان کے خلاف جاتی ہے. اس لیے میں نے اس حوالے سے تھوڑی سی بات ذکر کر دی. تو پہلی ہدایت تو یہ کہ دعوت دینی ہے تو مشکلات تو آئیں گی، مصائب تو آئیں گے، بہت سی چیزیں آپ کو جھیلنی پڑیں گی، تو بدلہ لے سکتے ہو لیکن صبر کرنا. وَاصْبِرْ، پہلی ہدایت صبر کی تلقین ہے. لیکن آگے یہ بھی کہا دوسری ہدایت وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، تمہیں صبر حاصل ہی نہیں ہو سکتا جب تک تمہارا تعلق اللہ سے استوار نہ ہو. کتنی بڑی بات ہے، جب تک تعلق باللہ نہ ہو، تعلق مع اللہ نہ ہو، تمہیں صبر آ ہی نہیں سکتا. یہاں بھی انسانی نفسیات ڈسکس ہو رہی ہے. ایک بندے پر ظلم ہوا، اس کی نظر صرف اس ظلم پہ گئی اور اس ظالم پہ گئی، اللہ پہ نہیں گئی. وہ صبر کر ہی نہیں سکتا. مجبور ہے تو خاموش رہے گا، موقع ملے گا تو بچھاڑ دے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ موقع ملے گا تو میں خیال آپ نے رات آرام نہیں کیا، میں کہا کہیں آپ کی وجہ سے میں نہ سو جاؤں. اچھا، لا الہ الا اللہ، یہ دونوں حضرات میرے لیے بیٹھے ہیں. لا الہ الا اللہ، دائیں بائیں بیٹھے ہیں نا. اللہ اکبر. اچھا، تو کس پہ بات ہو رہی تھی؟ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. وہ شخص جس پر ظلم ہوا ہے، مظلوم، اگر اس کی نظر صرف ظلم پر اور ظالم پر، اسے صبر آ ہی نہیں سکتا. اگر اس کی نظر اس ذات پر ہو جو اس ظلم کو دیکھ رہا ہے، جو اس ظلم پہ اجر دے گا، جو اس ظالم سے بدلہ لے گا، جو اس ظلم کو ہٹا دے گا، اسے صبر آ جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے، یہ بھی نفسیات ہے. یہ کبڑے عاشق اپنی معشوقہ کو دیکھ کر مار کھاتے ہیں نا، تو بڑے آرام سے مار کھاتے ہیں کہ تو عشق میں تو کامیابی مل رہی ہے، یہ مار ہی مجھے کامیابی دے دے گی. اگر کبڑے عاشق کو اتنا یقین ہے کہ میں اپنی معشوقہ کے سامنے مار کھا رہا ہوں، بس عشق میں کامیابی کی منزلیں طے ہونے کے قریب ہیں، تو جو اصل عاشق ہے، حقیقی عشق جو ہے، محبت،
اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کو اپنی کامیابی کا کتنا یقین ہونا چاہیے کہ میں جس ذات کی وجہ سے مار کھا رہا ہوں، مصائب جھیل رہا ہوں، الزامات کو برداشت کر رہا ہوں، وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اس نے اجر بھی دینا ہے، اس نے ظلم کو روکنا بھی ہے، اس نے ظالم کے ہاتھ بھی پکڑنے ہیں، ظالم کو ہدایت ملے گی یا سبق ملے گا؟ اللہ اس کی کتیا پانچا کر دیں گے اگر اسے ہدایت نہ ملی۔ جب اس کی نظر اوپر ہوگی اسے صبر آ جائے گا۔ اس لیے کہا تم صبر کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ نہ ہو۔ یہ ہے دوسری ہدایت۔ ایک ہے صبر کرنا اور ایک صبر کی تدبیر بھی بتا دی کہ تم نے صبر کی تدبیر یوں کرنی ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ جتنا تم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کے رکھو گے اتنا تمہیں مصیبتوں پر صبر آتا چلا جائے گا۔ اور اللہ سے تعلق کیسے جوڑنا ہے؟ اصل میں تعلق مع اللہ ہے کیا؟ اللہ کے ساتھ رشتہ ہے نا، یہ ہے کیا؟ اگر اس کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے، یہ رشتہ تمام رشتوں پہ غالب ہے، مخلوقات کے تمام رشتوں پر، جس میں نبی بھی آ جاتے ہیں، امتی سارے آ جاتے ہیں، کیونکہ نبی سے رشتہ بھی کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کی وجہ سے۔ ماں باپ کا رشتہ بھی کس کی وجہ سے؟ پوری امت کا رشتہ اللہ کی وجہ سے۔ اس رشتے کا مفہوم یہ کہ یہ رشتہ ہر رشتے پر غالب ہو۔ ہمارے نبی کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو ہم اپنے نبی کو خاتم النبیین کبھی نہ کہتے، بلکہ اللہ جس کو بناتا ہم اس کو کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اور نبوت جاری ہوتی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ہم کیا مان لیتے؟ نبی مان لیتے۔ لیکن نبوت جاری نہیں، اللہ نے کہہ دیا یہ میرے خاتم النبیین ہیں، تو اب اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ جہنمی ہوگا، نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے تعلق مع اللہ کہ اللہ کا رشتہ ہر رشتے پر غالب، یہ ہے تعلق مع اللہ کا مفہوم۔ اب یہ رشتہ جڑے گا کیسے، استوار کیسے ہوگا؟ اس کا طریقہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ بتا دیے۔ تم میرے نبی کے طریقوں کی پیروی کرو گے، رشتہ استوار ہوتا چلا جائے گا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے نبی آپ کہہ دیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے نبی آپ انہیں کہہ دیں اپنی امت کو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ سے تمہارا رشتہ استوار ہونا ہے تو تمہیں میری پیروی کرنی پڑے گی۔ اللہ سے رشتہ استوار اتباع نبوت میں ہے، عبادات میں، معاملات میں، معیشت میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، سیاست میں، سیادت میں، قیادت میں، زندگی کے ہر پہلو میں اتباع رسول ہے۔ اور جتنا اتباع رسول ہوگا اتنا تعلق مع اللہ مضبوط ہوگا۔ سمجھا؟ یہ مفت میں نہیں ہوتا، عبادات ہیں، نماز ہے، نماز میں پھر سجدے کی حالت ہے جہاں بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کیوں؟ بندہ اپنی پوری زندگی میں سب سے زیادہ عاجزی کے مقام پر ہوتا ہے۔ سجدے سے بڑا عاجزی مقام، نماز سے بڑا عاجزی کی عبادت کوئی نہیں، اور سجدے سے بڑا عاجزی کا مقام کوئی نہیں۔ اور اللہ سے ملاقات ہی کہاں ہوتی ہے؟ عاجزی کے مقام پر ہوتی ہے۔ تکبر کے مقام پہ اللہ ملاقات بندے سے، اللہ تو کہتے تکبر میری چادر ہے، جو متکبر ہے اس سے اللہ ملاقات ہی نہیں کرتے۔ تو صبر کرنا ہے ایک، صبر کی تدبیر بھی اختیار کرنی ہی دو، اور صبر کی تدبیر کیا ہے؟ تعلق مع اللہ مضبوط کرنا ہے کہ ہر رشتے پہ اللہ کا رشتہ بھاری ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا یہ اللہ کا حق نہیں اللہ آرڈر دیں اور مجھے اور آپ کو سمجھ لگے نہ لگے ہم عمل کریں؟ کیا یہ اللہ کا حق نہیں ہے؟ آپ کے باس آپ کو آرڈر دیتے ہیں، بھائی جاؤ یہ کام کر کے آؤ، آپ کہتے ہیں سر سمجھ نہیں آ رہی، میری کھوپڑی میں بات بیٹھ نہیں رہی، ذرا دلائل سے آپ مجھے سمجھائیں۔ وہ دلائل کیا مارے گا؟ شاید پیچھے ایک کک ہی لگا کے دفتر سے باہر کرے گا کہ میں نے تمہیں رکھا کیوں ہے، تم میرے ماتحت ہو، میں تمہیں تنخواہ دیتا ہوں، تم ہر بات پہ مجھ سے دلائل مانگتے ہو۔ جب تم ایک معاہدے کے تحت آ چکے ہو، معاہدہ ہو چکا ہے تم نے یہ کام کرنا، بالکل اسی طرح ہم اللہ سے معاہدہ کر چکے ہیں، اللہ ہم نے تیری پیروی کرنی ہے، اب بس ہمیں اتنی تصدیق کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں۔
پتہ چل جائے اللہ کا حکم ہے سرنڈر ہونا. بس عقل کی اتنی پرواز ہے. عقل وحی کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے نہیں. آئے کاش وقت ہوتا تو میں اس پہ اور زیادہ بات کرتا. یہ ہے تعلق مع اللہ، اللہ کا رشتہ. جب یہ ہوگا صبر آ جائے گا، بڑے سے بڑا ظلم و صبر آ جائے گا. اور تیسری ہدایت وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ. تبلیغ تو کرنی ہے، لیکن جن کو تبلیغ کی جا رہی ہے ان پر حد سے زیادہ غم نہیں کھانا. ایک حد تک غم کھانا ہے بس. اول خیش بعد درویش. پہلے اپنی فکر بعد میں درویش کی فکر ہے نا. خود کھانے کو روٹی نہیں تو آپ درویش کو کیا دیں گے؟ اول خیش بعد درویش. پہلے اپنی فکر بعد میں معاشرے کی فکر. پہلے اپنی اصلاح پہلے اپنی اصلاح بعد میں معاشرے کی اصلاح. تو معاشرے پر، مخاطبین پر غم کھانا ہے، لیکن ایک حد تک کھانا ہے، اس سے زیادہ اتنا غم نہ کھائیں کہ اپنے آپ کو آپ اپنی جان گلا دیں. اس کی اجازت نہیں ہے. اتنا غم نہ کھائیں کہ ساری توجہ نہ ماننے والوں پر ہو جائے اور جو اور مجمع ہے وہ نظر انداز ہو جائے. یہ بھی ایک داعی کی کمزوری ہوتی ہے بسا اوقات. یہ نبی کی کمزوری نہیں تھی، یہ عام داعیان کی کمزوری ہے. وہ کسی ایک کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا تو پڑ ہی جاتے ہیں. وہ بیچارے نیک نیتی سے پیچھے پڑتے ہیں لیکن دعوت کے اصول سے تھوڑے سے ناآشنا ہوتے ہیں. وہ ایک ہی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ بھی تنگ ہو جاتا ہے. اور اس کے پیچھے پڑنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود کو بھی بلا دیتے ہیں اور جن پر توجہ ڈالنی چاہیے وہ بھی نظر انداز ہو جاتے ہیں. نہ بھائی، ایک حد تک سمجھائیں. نہیں سمجھتا، آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں نے اس تک بات پہنچا دی ہے، بس اس سے توجہ ہٹا لیں. اللہ کے بندوں میں دیگر بندوں کو تلاش کریں کہ کہاں دعوت کی بات صحیح بیٹھتی ہے. ان کو تلاش کر کے ان پہ محنت شروع کر دیں. یہ ہے تیسری ہدایت کہ ایک ہی کے پیچھے نہیں پڑ جانا. حد سے زیادہ غم نہیں کھانا کہ بندہ خود ہی نڈال ہو کے بیٹھ جائے. نہیں، یہ تیسری ہدایت ہے دعوت دینے والوں کو. یہی ہمارا کام ہے. والدین کا اولاد کے حوالے سے محنت کریں، اولاد پہ جتنا ہو سکتا ہے، سختی سے، نرمی سے. یہ دونوں چیزیں چلتی ہیں. یہ مار نہیں پیار کا کانسیپٹ تو اسلام میں ہے ہی نہیں نا. 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دینا ہے. اور ایسے تبلیغی بھی ہیں ماشاءاللہ کہتے ہیں 7 سال تک سکول میں ہی داخل نہ کراؤ، جو نماز ہی 7 سال. بھائی 7 سال میں نماز کا حکم دینا ہے تو اس کا مطلب اس نے 7 سال سے پہلے نماز سیکھی ہوگی. خواہ مخواہ بس جو بات ذہن میں آ جائے ایسے ہی ہمیں ہی کر دیتے ہیں سامنے آ کے. بھائی 7 سال میں جب نماز کا حکم دینا ہے تو اس کا مطلب اس نے نماز پہلے سیکھی ہوگی. لا کے فٹ کر دینا کہ 7 سال سے پہلے بچہ سکول میں داخل نہیں ہونا چاہیے. یہ جاہلانہ باتیں ہیں. 7 سال کی عمر میں بچے قرآن حفظ کر کے مکمل کر لیتے ہیں. وہ مائیں جن کو قرآن کی آیات یاد ہوتی ہیں، بچہ گود میں قرآن کی آیات یاد کر لیتا. وہ مائیں جن کو گانے یاد ہوتے ہیں، بچے گود میں ٹھمکے لگانے شروع کر دیتا ہے. یہ تو ماحول کی بات ہے. آپ کہتے ہیں 7 سال تک بچے کو بھیجے ہی نہ. اور اتنا کمپٹیشن ہے سکولوں کے اندر، آپ 7 سال میں بچے کو بھیج دیں گے تو بچہ تو کمپلیکس میں چلا جائے گا، وہ تو احساس کمتری میں مبتلا ہوگا. لا الہ الا اللہ ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما. تو اولاد پر بھی ایک حد تک غم کھانا ہے. کوشش کریں، کئی دفعہ اولاد بڑی ہو جاتی ہے، ہاتھ سے نکل جاتی ہے، تو آپ دوسری اولاد پہ محنت کریں. بس یہ سمجھیں کہ ہدایت میرے قبضے میں. نوح علیہ السلام کا بیٹا پھسل سکتا، ابراہیم علیہ السلام کے ابا جان آ نہیں سکتے، تو پھر وما انت علیہم بجبار. زبردستی ہدایت کسی کو نہیں دی جا سکتی، محنت کی جا سکتی. ولا تک فی ضیق مما یمکرون. چوتھی ہدایت، یہ جو تدبیریں کرتے میرے نبی آپ کے خلاف، آپ کی دعوت کے رد عمل میں، آپ نے اپنے دل کو تنگ نہیں کرنا. تو بھائی دل تنگ تو ہوتا ہی، تو بائی نیچر ہے. آپ بات کریں گے، اگلا وہ گالی دے دے، دل تنگ نہیں ہوگا. اس دل تنگی، یہ اس پر دل تنگ ہو جائے، یہ تو عبادت ہو گئی.
اور یہ سورہ نحل سے پہلی صورت ہے سورہ حجر، اس کے آخری الفاظ دیکھیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میرے نبی ہم خوب جانتے ہیں یہ جو آپ پر الزامات دھرتے ہیں ان کی وجہ سے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، آپ رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں کہا گیا رنجیدہ نہ ہو، رنجیدہ ہونا بائی نیچر ہے۔ آپ کسی کو نیکی کی بات کریں، آگے سے وہ گالی دے، الزامات دھرے، تو کیا آپ کو دکھ نہیں ہوگا؟ تو جو چیز طبی طور پر ہے اس سے تو روکا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے جس طرح وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ کے اندر آپ یہ کہتے ہیں غم کھانا ہے لیکن زیادہ غم نہیں کھانا، بالکل یہی اسلوب یہاں ہے۔ رنجیدہ تو بندہ بائی نیچر ہوگا، لیکن اتنا رنجیدہ نہیں ہونا کہ نڈال ہو کہ آپ حوصلہ ہی ہار بیٹھیں کہ یار یہ تدبیریں کر رہے ہیں پیچھے ہی ہٹو، اپنی ہی فکر کرو۔ نہ، رنجیدہ ہونا نیچر ہے، لیکن اتنا رنجیدہ نہیں ہونا کہ بندہ حوصلہ ہار بیٹھے۔ حوصلہ نہیں ہارنا رنجیدگی بائی نیچر ہے۔ یہاں حوصلہ ہارنے سے منع کیا گیا ہے کہ آپ اتنے رنجیدہ نہ ہو، اتنا اس کو دل پہ نہ لے لیں دعوت دیتے ہوئے کہ یار میں تو اس کی خیر خواہی چاہ رہا ہوں اور یہ کیا کر رہا ہے۔ کاش اس مما یمکرون کے تحت اللہ کے نبی کے خلاف جو تدبیریں ہوئیں وہ میں آپ کو بتا سکتا۔ پوری سیرت النبی کی کتب آپ پڑھ لیں، اس سے بھی بہتر قرآن کریم کے اندر دیکھ لیں کہ آپ کے خلاف کیا کیا تدبیریں نہیں ہوئیں۔ الزامات الگ، عملی اقدامات الگ، اور انعامات دینے کی پیشکش الگ۔ سورہ صاد کو دیکھ لیں، کہتے ہیں وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عُجَابٌ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ۔ آپ کو ساحر کہا گیا، کذاب کہا گیا۔ کذاب چھوٹے کو نہیں کہتے، بہت بڑے جھوٹے کو کہتے ہیں۔ یہ جادوگر ہے، یہ کذاب ہے، یہ شاعر ہے، یہ ساحر ہے، یہ کاہن ہے، یہ سب قرآن کریم کے اندر ہے۔ یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، یہ اپنی طرف سے گڑتا ہے۔ الزامات کی بارش، الزامات کا طوفان۔ اور یہاں تک کہا گیا ان ھذا لشیء یراد، یہ جو دعوت دیتا پھرتا ہے نا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس میں اس کی اپنی غرض چھپی ہوئی ہے کہ یہ قیادت ہاتھ میں لینا چاہتا ہے، یہ سردار بننا چاہتا ہے، یہ قوم کی قیادت اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے، اس لیے یہ باتیں کرتا ہے۔ ایمانداری سے بتائیں، یہی باتیں آج کل ہوتی ہی نہیں کہ اللہ کے داعیوں کے خلاف ہوتی ہیں بہت زیادہ۔ وہ الزامات کی بارش جو نبی پر ہوئی آج بھی ہو رہی ہے لوگوں پہ، اللہ کے نبی کے، اللہ کے داعی، اللہ کی طرف بلانے والوں پہ۔ اور جو اللہ کے داعیوں کو بے چین کرے گا وہ لکھ لے اپنے سینے پر، اللہ ان کو بے چین کر کے رہے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والوں کو اللہ بے یار و مددگار چھوڑے۔ یہ لکھ لے اپنے سینے پر، اللہ کی طرف بلانے والوں کو جو بے چین کرے گا اللہ اس کو بے چین کر کے رہیں گے۔ یہ سنت اللہ ہے، یہ عادت اللہ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ الزامات ایک طرف، عملی اقدامات آپ کے خلاف ایک طرف۔ آپ کو کتنی تکلیفیں دی گئیں، نماز میں اجریاں پھینکی گئیں، گھر کا گہراؤ ہوا، شہید کرنے کی سازشیں ہوئیں، جسمانی ایذائی دی گئیں، معاشرتی سوشل بائیکاٹ ہوا، معاشی بائیکاٹ ہوا، یہاں تک کہ جب قتل کی آخری سازش ہوئی تو ہجرت پہ مجبور ہوئے۔ یہ سارے عملی اقدامات، اور پھر اس سے پہلے انعامات بھی۔ سمجھے کیا لینا چاہتے ہیں؟ خوبصورت لڑکی سے شادی، اللہ اکبر، سرداری، بادشاہ بننا ہے، اور آخر میں کہا اگر کوئی بیماری ہے تو علاج بھی کروا دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج بھی یہی ہے، توڑا دیتے ہیں منہ بند کرنے کے لیے، اور اگر وہ توڑا قبول نہیں کرے پھر کوڑا دیتے ہیں۔ توڑا یا کوڑا یہ شروع سے دنیا کا رواج رہا ہے اللہ کے دین کے داعیوں کے خلاف۔ یہ ویسے اللہ کے نبی کے خلاف جو تدبیریں ہوئی ہیں وہ قرآن و حدیث میں، سیرت میں محفوظ نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے دین کے داعیوں کو پڑھنے کے لیے کہ وہ پڑھے، حوصلہ نہ ہاریں۔ یہ 4 تدبیریں بتائی گئی ہیں۔ اتنا رنجیدہ نہیں ہونا، مخالفین تدبیریں کریں گے، الزامات دھریں گے، کیا کچھ الزامات نہیں دھرتے۔ یہاں تک اللہ کے نبی کے بارے میں کہا گیا اس یتیم نے ہی نبی بننا تھا،
اگر کسی نبی نے بننا تھا، کسی پر قرآن اترنا تھا، تو طائف اور مکے کی وادی میں سے جو بہت بڑا مالدار اور ریاست سیاست کا مالک ہو، وہ کیوں نہیں نبی بنا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم۔ اللہ جواب میں کہتے اہم یقسمون رحمت ربک، اچھا پروردگار کی رحمت کو تقسیم کرنے کے لیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتائیں گے ہمیں کہ ہم نے کس کو نبی بنانا ہے، کس کو نبی نہیں بنانا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور پانچویں ہدایت، ان اللہ مع الذین اتقوا۔ لوگوں یاد رکھنا، اللہ کی فیور، اللہ کی حمایت، اللہ کی ہمراہی اسے نصیب ہوتی ہے جس کے اندر تقوی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے دین کی طرف بلانے والوں کو بہت بڑی ہدایت ہے۔ جب یہ میں پڑھتا ہوں تو خود شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ میرے اندر تو تقوی ہی نہیں ہو۔ اللہ نے موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، لیکن تقوی نہیں ہے۔ اور اللہ کے دین کے داعیوں کو جو ہدایات ہیں، یہ پانچویں ہدایت یہ ہے کہ تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ تمہارے اندر جتنا تقوی ہوگا، تمہاری بات کے اندر اثر انگیزی اتنی بڑھ جائے گی۔ لیکن اثر انگیزی بڑھنے کا مطلب نہیں اگلا ضروری مانے۔ نبی کی بات سے بڑھ کر اثر انگیزی کس کے اندر ہو سکتی تھی؟ نبی کی بات بھی نہیں مانیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نبی کی بات میں اثر نہیں تھا، نعوذ باللہ، یا تقوی نہیں تھا۔ کام پورا تھا، لیکن سامنے والے نہیں مانے، کیونکہ ماننے نہ ماننے کا سامنے والے کو اختیار اللہ نے دے رکھا ہے۔ نتیجہ پھر اللہ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر جنت جہنم کا نتیجہ سامنے رکھنا ہے۔ تو اللہ کے دین کی طرف بلانے والوں کو یہ صرف کام علماء کا نہیں، ہر امتی کا، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تقوی ان کے اندر ہونا چاہیے۔ ان کے اندر جتنا تقوی ہوگا اتنی ان کی بات اثر کرے گی۔ از دل خیزت بر دل ریزت۔ اور آج وہ ماحول آ چکا ہے کہ وہ دین کو بھی سوٹڈ بوٹڈ لوگوں سے سننا چاہتے ہیں لوگ۔ مجھے خود کہا گیا تھا 10-12 سال پہلے ایک جگہ، ایک چینل پہ جب جایا کرتا تھا، کہا ذرا آپ اپنا گیٹ اپ چینج کر لیں، آپ کو 100 چینل والے بلائیں گے، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا۔ تو ایسے پیڈ اسکالرس تو پھر ان کا جو حشر ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ جو پیڈ ہوتے ہیں پھر ان کا حشر بھی بہت برا ہوتا ہے، اور ان کی موت بھی بہت بری ہوتی ہے۔ جن کو مصنوعی فالوورشپ ملتی ہے نا، فالوئنگ ملتی، پھر ان کا حشر نشر بھی کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ وہ پپٹ ہوتے ہیں، وہ ٹیپ ریکارڈر ہوتے ہیں، ان کے منہ میں زبان اپنی ڈالی جاتی ہے۔ جب وہ ذرا ہٹتے ہیں تو پھر انجام بھی بہت برا ہوتا ہے۔ آج بھی اللہ کے دین کے دائیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ آج بھی بہت بڑی تعداد دین کی بات غیر متقی سے سننا چاہتی ہے۔ دین کی بات سننے ماشاءاللہ لڑکے لڑکیاں مرد عورت سب مکس ماحول، مخلوط ماحول، کو انوائرمنٹ ہے۔ ایک ٹکٹ میں 2 مزے ہیں، بیٹھے بھی ہوئے ہیں، دین بھی سن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آج ہم اس ماحول میں دین سننا چاہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے صاف کہا گیا اللہ کے دین کی طرف بلانے والوں کو تم اپنے اندر تقوی بیدار کرو۔ اور والذین هم محسنون، چھٹی اور آخری ہدایت، اللہ کی فیور انہیں نصیب ہوتی ہے جو احسان سے کام لیتے ہیں، خیر خواہی سے کام لیتے ہیں۔ پہلی ہدایت کیا تھی؟ صبر کرنا۔ صبر کرنا احسان ہے، بدلہ لینا عدل ہے۔ احسان عدل سے اوپر کی چیز ہے، یعنی عدل کا پیک لیول احسان ہے۔ عدل کہتے ہیں فیتہ لے کر برابری کرنا، اور احسان کہتے ہیں اپنے حق کو چھوڑ دینا۔ آپ بدلہ لے سکتے ہیں، اپنے حق کو چھوڑ دیا۔ تو یہاں کہا یاد رکھنا اللہ کی معیت انہیں نصیب ہوتی جن کے اندر احسان ہوتا ہے۔ ہاں جن کے اندر عدل ہے انہیں بھی نصیب ہوتی ہے، لیکن ذکر احسان کا کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر صبر کو فوقیت دے دی کہ تمہارے اندر جو احسان کا پہلو جتنا زیادہ ہوگا، تم اگلے کو جتنا زیادہ معاف کر سکو گے، اگلے کو جتنا نظر انداز کر سکو گے، اگلے کی تدبیروں پر صبر کر سکو گے، اتنی دعوت مؤثر ہوتی چلی جائے گی۔ یہ 6 ہدایات ہیں جو اللہ نے دین کی طرف بلانے والوں کو دی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔